نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے اس عشرہ اعتکاف کی پر نور ساعتوں کے اندر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ درس حدیث کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ آج جس حدیث مبارکہ کو ہم زیر بحث لانے جا رہے ہیں اس میں حضور علیہ السلام نے ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور اپنا لیا جائے تو انسان 24 گھنٹے کا عبادت گزار بن سکتا ہے۔ اسے سمجھنے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ۔ جب تک ہمیں یہاں رہنا ہے مسلسل حالت امتحان میں رہنا ہے، اور قیامت والا دن اسی امتحان کے نتیجے کا دن ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک زندگی کے ہر دن کے ہر لمحے کے اندر جو حالات اور واقعات ہمیں پیش آ رہے ہیں بظاہر ان کا سبب آپ کو کوئی بھی دکھائی دے رہا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے خالق کائنات خود ہے، اس کی مرضی سے آ رہا ہے اور امتحان کی مصلحت کے تحت آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ انسان کس قسم کے حالات میں کس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امتحان گاہ کے اندر امتحان کے حوالے سے 2 قسم کے پرچے بنائے ہیں۔ ایک قسم کا پرچہ ہے راحت کا، خوشی کا، آسانی کا، من پسند حالات کا، صحت کا، تندرستی کا، مال و دولت کی فراوانی کا، اور دوسرا پرچہ دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا، ٹینشن کا، مسائل کا، مشکلات کا، مصائب کا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں قسم کے پرچے ہیں۔ قرآن نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم کبھی خیر کے حالات کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں اور کبھی شر کے ذریعے سے اپناتے ہیں۔ شر سے مراد ایسے حالات جو بظاہر تمہیں پسند نہیں ہوتے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ان حالات سے گزرتے گزرتے بالآخر تم نے ہماری بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ آپ دیکھ لیں صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی حالات واقعات ہمیں پیش آتے ہیں یا تو ہماری پسند کے ہوتے ہیں یا پھر ناپسند ہوتے ہیں، دونوں ہی قسم کے ہیں، تیسری قسم کوئی نہیں ہے۔ اور جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے ان دونوں قسم کے حالات میں نا عدل بدل کر دھوپ چھاؤں کی طرح آتے جاتے رہنا ہے۔ وہ جگہ جہاں خالص سکھ ہیں اس کو جنت کہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں خالص دکھ ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، سکھ نام کی چیز کوئی نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ اور دنیا کے حوالے سے پلاننگ کیا ہے، تھوڑا سا نمونہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا لے لیا اور تھوڑا سا جہنم کے عذابوں کا، ٹینشنوں کا لے لیا، ان کو مکس کر کے دنیا بنا دی۔ لہذا آپ جھونپڑی میں رہیں یا محل میں رہیں، ہر صورت کے اندر ان دونوں میں سے آپ کو حصہ ملنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تناسب کا فرق ہو سکتا ہے، کسی کے ہاں ایک چیز زیادہ ہے اور کسی کے ہاں دوسری چیز زیادہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان حالات سے گزرنے کے لیے، اس امتحان سے کامیاب ہونے کے لیے ہمیں 2 ہتھیار دیے ہیں۔ ان میں سے ایک کو صبر کہتے ہیں اور ایک کو شکر کہتے ہیں۔ یہ کمبینیشن ہے، ایک جوڑی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھیں اب حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، الفاظ پر غور کریں۔ فرمایا بندہ مومن کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے خیر ہے،
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور فرمایا یہ سچویشن سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ سہولت یہ صرف بندہ مومن کے لیے ہے کہ اس کو جو بھی معاملہ پیش آئے گا نا اس کے اندر اس کے لیے خیر ہی ہونی ہے۔ آگے آقا نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اصابتہ سرا شکرا وکانا خیر اللہ، کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی من پسند صورتحال سامنے آتی ہے، کوئی مسرت ملتی ہے، کوئی آسانی ملتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی دشواری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے، صبرا، تو وہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، وَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ غور کریں ذرا، ہر سچویشن کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے تو یہ جو راحتیں اور کلفتیں ہیں یہ ہمیں ایک ہی تصویر کے دو رخ نظر آئیں، ان میں بہت زیادہ فرق کوئی نہ نظر آئے، چونکہ دونوں امتحان کی غرض سے آتے ہیں، اور دونوں کے حوالے سے ہمیں ایک ایک ہتھیار دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی فطری کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پر کوئی نعمت بھیجتے ہیں نا تو ہم سے منہ موڑ دیتا ہے اور غفلت اور سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جس وقت اسے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں انسان کی فطری کمزوریاں ہیں، اور ان کا مداوع، ان کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے شکر اور صبر دیے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ حالات کے اندر گم ہو جاتا ہے، خوشی آتی ہے اس کے اندر ڈوب کر خوشی کے دینے والے کو بھول گیا، غم آیا تو غم کے اندر اتنا ڈوبا کہ یاد ہی نہ رہا کہ غم کا دینے والا کون ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان حالات سے اوپر اٹھ کر جیے، حالات کے اندر رہ کر نہیں، اوپر اٹھ کر جیے، اور جس بھی قسم کے حالات آ رہے ہیں نا ان کے اندر سے ہی اپنے خالق اور مالک تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرے۔ ہر حال اس کے لیے خیر ہے تو خیر ہی لے کر آ رہا ہے تو اس میں سے اپنے لیے خیر تلاش کرے۔ بقول حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، غم ہو یا خوشی دونوں ہی اللہ والوں کو اللہ کے مزید قریب کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ راحت ملی تو فوراً بندہ راحت میں نہیں ڈوبا، اس کو یاد آیا کہ اس راحت کا کوئی بھیجنے والا بھی ہے، اس کا شکر ادا کیا اور یہ قریب ہو گیا۔ اور اگر کوئی کلفت، تنگی آئی تو بجائے تنگی اور کلفت کی طرف دیکھنے کے اس نے دیکھا کہ اس کو بھیجنے والا کوئی ہے، اس ادھر متوجہ ہوا اور صبر کے دامن کو تھام لیا تو یہ بھی اس کو اللہ کے مزید قریب کر گیا۔ تو آپ غور کریں، امتحان میں نے بتایا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور یقین کریں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امتحان کے اندر کامیابی کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کو پرچہ کس طرح کا ملا ہے، اس کے اندر سوالات کس قسم کے ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ آپ نے سالو کیسے کیا ہے، حل کیسے کیا ہے۔ جس نے اچھے طریقے سے سالو کر دیا، صحیح جوابات دے دیے، وہ کامیاب ہے، چاہے سوال ایک قسم کے آئے ہیں یا دوسری قسم کے آئے ہیں۔ اور جس نے صحیح سالو نہیں کیا، صحیح جواب نہیں دیے، وہ ناکام ہے، چاہے جیسے مرضی سوال ہیں، آسان ہے یا مشکل ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے بھی، آپ کو خوشی آئی ہے یا غمی آئی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ نے اس کے مقابلے میں رسپانس کیسے دیا۔ اگر بندہ غور کرے تو پھر یہ کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا خوشی اور غمی میں۔ حضور علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الطائم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا کھا کر شکر ادا کرنے والا بھوکھا رہ کر صبر کرنے والے کے مانند ہے، دونوں برابر ہیں۔ یعنی ایک کو اللہ نے دیا تھا، اس نے کھا کر شکر کر دیا، اس کا تقاضا ہی شکر مان رہا تھا، اور دوسرے کو نہیں دیا، اس نے بھوکھا رہ کر صبر کر دیا، اس کا تقاضا ہی صبر مان رہا تھا۔ تو فرمایا یہ دونوں بندے برابر ہیں، یعنی دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر صحیح رسپانس دے دیا، لہٰذا دونوں ہی برابر ہیں اور دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ لہٰذا اہم بات نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں،
اسی طرح آپ کوئی جھونپڑی میں بیٹھے ہیں یا محل میں بیٹھے ہیں، حالات آپ کی مرضی کے ہیں یا آپ کی مرضی کے خلاف ہیں، اہم بات یہ ہے کہ ہر قسم کی سچویشن کے اندر آپ کا ریئیکشن کیا ہے، آپ کا رسپانس کیا ہے، اور وہ تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے نا۔ باہر کے حالات تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمیں کیا کیا حالات پیش آنے ہیں، ان پر رسپانس جو دینا ہے، رد عمل جو دینا ہے، جس طرز عمل کا مظاہرہ کرنا، وہ تو ہمارے اپنے ہی کنٹرول میں ہے، وہ تو کسی نے ہمارے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ تو دین نے ہمیں یہ دو ہتھیار دیے کہ اگر راحت والا پرچہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے، اور اگر کلفت والا، تنگی والا، پریشانی والا معاملہ آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر جس نے یہ دونوں کو تھام لیا وہ ہر صورت کے اندر کامیاب ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی اور عبادت، نماز آپ 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ آپ 24 گھنٹے نہیں رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ 24 گھنٹے نہیں دے سکتے ہیں، حج آپ کوئی ہر دن کے ہر لمحے میں نہیں کر سکتے، کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جسے آپ ہر دن کے ہر لمحے میں کنٹینیوسلی کر سکیں۔ یہ ہیں دو عبادتیں ایسی جو کنٹینیوسلی چل سکتی ہیں۔ صبح کو اٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا میں صحت مند ہوں، آپ نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور آگے بڑے کوئی معاملہ مرضی کا پیش آئے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے، اور جہاں کہیں کوئی دشواری، کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ گئی تو وہاں آپ نے صبر کر دیا اللہ کی طرف دیکھ کر کہ ٹھیک ہے یہاں منشا اللہ کی یہی ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر ہے ایک جو دماغ کے کمپیوٹر میں ایک دفعہ انسٹال کرنے کی ضرورت ہے، اور چند دن تھوڑی سی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ خود بخود آٹو پہ چلا جائے گا، عادت بن جائے گی، پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ بیٹھے بٹھائے نیکیاں کماتے چلے جائیں گے، دماغ خود بخود ہی اس کے مطابق رسپانس کرتا چلا جائے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ صبر کو آسان کرنے والی چیز شکر ہے۔ جتنا آپ کثرت سے شکر کو اپناتے ہیں نا اپنی نعمتوں کو یاد کر کے، اتنا ہی اوکھے وقتوں میں صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس نے ایک دن وزیروں کا امتحان لینے کے لیے نا کیا کیا کہ کڑوا سا پھل اپنے وزیروں کو نا کاٹ کر دینا شروع کر دی۔ وہ سارے وزیروں نے جب جیسے ہی زبان پہ رکھا تھو تھو کرنے لگے۔ محمود غزنوی نے اپنے خاص غلام ایاز کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ محمود نے کہا ایاز تمہیں یہ کڑوا نہیں لگا؟ ایاز نے کہا جی کڑوا تو لگا ہے، مگر میں نے سوچا کہ جن ہاتھوں سے میں نے آج تک اتنے میٹھے پھل کھائے ہیں، آج اگر ان ہاتھوں سے کڑوا بھی مل گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ دیکھا آپ نے؟ تو اسی طرح جب بندہ شکر کرتا ہے نا جتنا زیادہ، پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتا اچھا یار اتنی ساری نعمتیں مجھے خدا نے دی ہوں۔ اور ایک اور نقطے کی بات آپ کو بتا دوں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکر والا پرچہ ہے نا وہ آسان ہے، وہ اس طرف لپکتے ہیں کہ ہماری مرضی کے حالات آتے جائیں تو شکر ہم کر دیں گے، اور صبر والا مشکل ہے۔ مگر جو خاص لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں شکر والا پیپر جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے صبر والے سے۔ کہتے ہیں جب آپ کے پاس فراوانی آئی نعمتوں کی تو بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، صبر کرنا آسان ہے۔ امام احمد بن حنبل پر ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کے حکمرانوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، کوئی معاملہ تھا ایسا، فتنہ اٹھ رہا تھا، وہ فتنے کے خلاف ڈٹ گئے، حکمرانوں نے جناب ان کو بیڑیاں تک پہنائی، کوڑے تک مروائے، اور امام احمد بن حنبل ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کچھ سالوں کے بعد ایک وقت آ گیا جب حکمرانوں کی طرف سے نوازشوں کی بارشیں شروع ہو گئی، دربار میں اعلیٰ مقام مل گیا، اچھا خاصا رقم، سارا کچھ دنیاوی جاہ و جلال سب کچھ مل گیا۔ تو کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو بڑی سہولتیں مل گئی ہیں۔ تو امام صاحب نے ایک آہ بھر کر کہا کہ یہ فتنہ جو ہے نا مال و دولت کی فراوانی کا، یہ اس فتنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ تو فقط دنیا کا فتنہ تھا، یہ دین کا فتنہ ہے کہ اتنی آسائشوں کے اندر پڑھ کر اگر بندہ اللہ سے غافل ہو گیا تو یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے قول فیصل یہ ہے کہ نہ تو ہے ہجری اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ آسانیاں دے، بڑھ کر شکر کے ذریعے سے استقبال کرے، اور اگر اللہ کوئی تنگی بھیج دے، کوئی مصیبت بھیج دے تو بجائے گلے شکوے شکایتیں کرنے کے آگے بڑھ کر صبر کے ذریعے سے اس کا استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔